بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 64 کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کی دلیل پیش فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے بنیادی مضامین میں سے ایک اہم مضمون توحید کا مضمون ہے، یعنی اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ خدا ایک ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ قرآن کریم کے مضامین میں سے ایک بنیادی مضمون ہے، اور بار بار الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ اس پوری کائنات کو پیدا ہم نے کیا ہے، اکیلے ہم مالک ہیں، خالق ہیں۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا مسجود، تمہاری دعاؤں کو سننے والا، تمہاری بگڑی بنانے والا، یعنی آپ جو کچھ کہہ لیں، دستگیر، مشکل کشا، یہ کون ہے؟ الہ واحد، صرف ایک اللہ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں۔ اور یہ خطاب کس کو ہے؟ یعنی تمہارا الہ، الہکم، کم سے کون مراد ہے؟ دنیا کے سارے انسان، یعنی صرف مسلمانوں کا خدا نہیں، ساری دنیا کے انسانوں سے خطاب ہے کہ تم سب کا الہ، معبود، مسجود، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک ہے، اور وہ الہ اللہ ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بات اتنی میں پوری ہو جاتی، وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، اس سے بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ لفظ الہ کا تکرار کیا، اسی مرتبہ لائے، بات کے اندر اور پختگی اور تاکید پیدا کرنے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ پھر آگے پھر فرمایا لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کی۔ پھر آگے اس کی دو صفتیں بیان فرمائی، فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یعنی دل میں یہ خیال کسی کے آئے کہ جب وہ مالک ہے، خالق ہے، الہ ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، تو پھر اس سے بہت ڈر کر رہنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے اس سے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ نہیں، وہ تو اس سے تو محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ خالق اور مالک جابر نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ رحم کرنے والا مالک ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا الہ ہے، لہذا اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اسی لیے اگلی آیت میں، اس کے بعد جو آیت ہے تلاوت نہیں کی، آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کا ہوگا، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اسی کی تمہید ہے۔ فرمایا ایمان والے جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تو اللہ سے بہت زیادہ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے، اس لیے کہ وہ صرف خالق اور مالک نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے وہ صفت رحم سے متصف ہے، لہذا اس سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم سورہ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ، الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ میں بھی آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں کے مطلب تقریباً
رحم کرنے والا ہی اردو میں کرتے ہیں، لیکن فرق ہے تھوڑا سا۔ رحمان کہتے ہیں وہ ذات جس کی رحمت عام ہو، اور رحیم کہتے ہیں وہ ذات جس کی رحمت تام ہو۔ عام اور تام، کیا فرق ہے عام اور تام میں؟ عام کہتے ہیں اس کی رحمت سب کے لیے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، چاہے کوئی اللہ کا اقرار کرے چاہے انکار کرے، بلکہ چاہے نعوذ باللہ اللہ کو الٹا سیدھا کہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ کا ماننے والا بھی حاصل کرتا ہے، نہ ماننے والا بھی حاصل کرتا ہے، بلکہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی حاصل کرتا ہے، دہریے بھی حاصل کرتے ہیں، یتیز بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے سب کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا اگر دودھ میں شکر ملائے تو اس کا دودھ میٹھا ہو جائے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ شکر ملائے تو اس کا دودھ کڑوا ہو جائے۔ نہیں، جو شکر ملائے گا اللہ کی اس نعمت کا فائدہ سب کو ہوگا، سب کے دودھ میٹھے ہو جائیں۔ اس لیے کہ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، سب کو رحمت دیتا ہے۔ جو اللہ کی دنیا کی رحمتوں سے چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہے گا وہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں اس کی رحمت تام ہوگی۔ تام کا مطلب مکمل ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، جتنی رحمتیں ہیں اللہ کی، وہ تام نہیں ہیں، یعنی جس کو ملی ہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ملی۔ یہ آنکھیں ہمیں ملی ہیں، ماننے والوں کو بھی ملی ہے، نہ ماننے والوں کو بھی ملی ہے، لیکن عام تو ہیں لیکن تام نہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی، ایک وقت تک کے لیے دی گئی ہیں۔ جب اللہ چاہیں گے بند کر دیں گے ان آنکھوں کو، ختم، ان آنکھوں کی طاقت کو ختم فرما دیں گے، سب کے ساتھ ہوگا۔ تو رحمت اس کی عام تو ہے لیکن مکمل نہیں ہے، تام نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں جو رحمتیں اور نعمتیں ملیں گی وہ رحمتیں اور نعمتیں تام ہوں گی، یعنی مکمل ہوں گی۔ جو نعمت ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو آخرت میں عطا فرما دیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے عطا فرمائیں گے، کبھی اس سے واپس نہیں لی جائے گی۔ جب جنت میں داخل فرمائیں کہہ دیں گے خالدین فیہا، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یہ خود اتنی بڑی نعمت ہوگی اللہ کی کہ اس کو سن کر ایمان والے خوش ہو جائیں گے کہ اب تو ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مل گیا۔ اور یہاں دنیا میں تو کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ملا، ہمیشہ کھٹکا لگا رہتا ہے کب کیا ہو جائے۔ تو وہاں کی نعمتیں تام ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں کی بھی ساری نعمتیں عطا فرمائے، وہاں کی بھی عطا فرمائے، اور جن کاموں کی بنیاد پر وہاں کی نعمتوں کا انسان مستحق ہوتا ہے وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا تمہارا الہ ایک ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو مکہ کے جو مشرک تھے وہ تو بہت سے لوگوں کو اپنا خدا مانتے تھے، ان کے بات سمجھ میں نہیں، ارے ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، ان کے پاس بھی جاتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں ہر چیز کا الگ الگ خدا بنا رکھا ہے۔ اب ان سے کہا جائے وہ تو کہتے ہیں ارے یہاں تو 10 لوگوں کے پاس جا کے کام نہیں بنتے اور ایک سے کیسے بن جائے گا۔ یہ بات کہتے تھے عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ یہ اتنی موٹی سی بات ہے، انسان اگر غور کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ جہاں فرمایا عموماً فرمایا ہے کہ عقل کا استعمال کرو، غور و فکر کرو۔ دیکھیں اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے بارے میں تو نہیں فرمایا کہ تم ان میں غور و فکر کرو، یہ ہم نے حکم کیوں دیا، اس میں تو یہ حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، لیکن توحید کا، رسالت کا، آخرت کا جہاں تذکرہ ہے وہاں حکم ہے غور و فکر کرو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اگلی آیت میں فرمایا کہ غور و فکر کرو، ہم نے جو یہ علامتیں بیان کی ہیں، جو دلائل دی ہیں، ان میں اپنی عقل کا استعمال کرو، تم سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں جیل میں ڈال دیا گیا، ایک چھوٹا سا جملہ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیکن اتنا معنی خیز جملہ فرمایا جیل کے قیدیوں سے، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہ الگ الگ خدا، تم ان کو بھی خدا کہتے ہو، ان کو بھی پوجا کرتے ہو، ان کی بھی پوجا کرتے ہو، ان کا چڑھاوا چڑھاتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، یہ بہت سے خدا یہ بہتر ہے یا ام اللہ الواحد القہار، ایک اللہ جو سب کے اوپر غالب ہے وہ بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ دنیا میں کوئی انسان ذرا سی عقل کا اگر استعمال کرے تو آپ کو کوئی کام کرانا ہے
اور آپ وہاں جائیں کام کرانے، پتہ چلا کہ تھوڑا سا کام یہاں ہوگا، پھر دوسری ونڈو میں جانا پڑے گا، پھر تیسری ونڈو میں جانا پڑے گا، چوتھی میں جانا پڑے گا، 10 جگہ جانے کے بعد آپ کا کام ہوگا، وہ زیادہ بہتر ہے؟ یا کہیں آپ کو ایسا ملے کہ یہاں پر آپ چلے جائیے، یہاں ایک ہی ونڈو میں سارے کام ہو جاتے ہیں، تو انسان کہاں جانا پسند کرے گا؟ جہاں سارے کام ایک ہی ونڈو سے ہو جائیں وہیں جانا پسند کرے گا، بجائے 10 جگہ جانے کی۔ اتنی گہری بات انسان جتنا غور کرتا جائے اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے بالکل آسان انداز میں فرما دیا، ارباب متفرقون، یہ بہت سے خدا، ان کے پاس جاؤ، ان کے یہ بہتر ہے یا ایک اللہ؟ وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی مکہ کے لوگوں کو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کے دلائل بیان فرمائے کہ ہم ایک ہی ہیں، کوئی شریک نہیں ہے میرے، اور اس کی دلیلیں ایسی بیان فرمائی جو عام انسان خود غور و فکر کے بعد دن رات اس کو دیکھتا ہے، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے، غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اور انہی دلیلوں میں اللہ نے ایسی بات بھی ارشاد فرمائی، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس زمانے میں اللہ کا انکار کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اس زمانے میں دہریت، ایتھیزم، یعنی اللہ کا انکار کر دینا، کچھ نہیں ہے اللہ، ایسا ماننے والے لوگ اس زمانے میں نہیں تھے، بلکہ شروع سے نہیں رہے۔ یہ تو جب سے سائنس کا وجود ہوا اور اس کا غلبہ ہوا تب سے اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے جو یہ کہنے لگے کہ ساری دنیا کائنات خود بخود بنی ہے، کوئی بنانے والا نہیں۔ ورنہ اس زمانے کا جو گناہ تھا وہ شرک کا تھا۔ وہ کہتے تھے کوئی ہے اس دنیا کو بنانے والا، کائنات کو بنانے والا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے بھی شریک ہیں۔ اللہ نے اس کی بھی دلیلیں دی اسی آیت کے اندر، اور چونکہ قیامت تک کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، انہی میں ان لوگوں کے لیے بھی دلیلیں اللہ نے رکھ دی جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی غور و فکر کرے تو دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں دلیلیں رکھ دی۔ اور پھر یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 164 سورہ بقرہ کی، یہ قرآن کریم کی واحد ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل ایک ساتھ اتنے زیادہ بیان فرمائے۔ کائنات کی جو نشانیاں بیان فرمائی وہ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی صورتوں میں الگ الگ آیات میں تو بیان فرمائی، لیکن ایک ہی آیت میں اتنی ساری نشانیاں صرف اسی سورہ بقرہ کی 164 نمبر کی آیت۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے، اب ہر انسان آسمان بھی دیکھتا ہے، زمین بھی دیکھتا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، بڑی بڑی کشتیاں سامان لے کر، چیزوں کو لے کر، انسانوں کو لے کر، وما انزل اللہ من السماء، اور آسمان سے بارش کے نازل ہونے میں، وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو، سوکھی زمین کو ہرا بھرا کر دینے میں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور بہت سے مختلف قسم کے پوری دنیا میں جو دابۃ الارض جانور پھیلے ہوئے ہیں قسم قسم کے، ان جانوروں میں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادلوں کے آسمان اور زمین میں بیچ میں معلق رہنے میں، لٹکے ہوئے رہنے میں، ان تمام چیزوں میں لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، جو اپنی عقل کا استعمال کریں، جو سمجھے، اس کے لیے خود ان چیزوں میں نشانیاں ہیں کہ پوری کائنات کو بنانے والا رب ایک ہے، الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں۔ توحید کی بھی دلیل ہے یہ، اور اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے، اور اللہ کے صفت رحمانیت کی بھی دلیل ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، بلند اور بالا آسمان کس نے پیدا کیا ہے؟ مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں وہ ان سے پوچھا جائے کس نے پیدا کیا ہے، پتہ نہیں، مجھے ہو سکتا ہے وہ بھی یہی کہیں کہ ایشور نے پیدا کیا ہے۔ کسی اور نے دعویٰ ہی نہیں کیا آج تک کہ یہ کسی اور نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیے۔ والارض، یہ زمین کس نے پیدا کی؟
اللہ نے پیدا کی ہے۔ پھر آپ زمین کی تخلیق دیکھیں، یہ زمین کس کے اوپر بنا دی اللہ نے؟ نیچے کیا ہے؟ پانی ہے۔ پانی کے اوپر یہ زمین کیسے ٹکی ہوئی ہے؟ آپ پانی میں کوئی چیز ڈال دیں، ایک بالٹی پانی لیں اور اس میں ایک پتھر رکھ دیں، وہ اوپر رکا رہے گا، نیچے ڈوب جائے گا۔ یہ پتھر کی بنی ہوئی زمین کیوں پانی کے نیچے نہیں ڈوب رہی؟ کیوں رکی ہوئی ہے؟ اور پھر ہلتی جلتی کیوں نہیں؟ جب پانی میں بہت زیادہ پانی ہو اور اس کے مقابلے میں زمین، پانی تو زیادہ ہے نا، زمین کی مقدار تو بہت کم ہے اس کے مقابلے میں، تو اگر اسی اعتبار سے، اسی ریشیو کے اعتبار سے آپ پانی لیں اور اس میں پتھر رکھ دیں بیچ میں، تو پتھر ہلے ڈلے گا یا بالکل سیدھا رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ حرکت کرے گا پتھر، تو کیوں زمین حرکت نہیں کرتی؟ کون ہے جو زمین کو پانی کے اوپر روکے ہوئے؟ کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ انسان غور کرے۔ پھر اس زمین کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے تو زمین جو خود پیدا ہو، جس کو کسی نے پیدا کیا ہو، جو پیدا ہونے میں کسی کا محتاج ہو، خود سے نہیں بنی، جب وہ محتاج ہے، پیدا ہوئی ہے، مخلوق ہے، تو وہ خالق نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ہم مسلمان زمین کو سجدہ نہیں کرتے، ہم مسلمان زمین کی عبادت نہیں کرتے، ہم اس کو دھرتی ماں نہیں کہتے، ہم اس کی پوجا نہیں کرتے۔ جو دنیا کی ساری چیزوں کی پوجا کرنے لگتے ہیں، جس چیز میں ذرا سا نفع دیکھا اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں، وہ غور کریں کہ کن کن چیزوں کے سامنے ہم ماتھا ٹیک رہے ہیں۔ تو جب پیدا ہوئی ہے وہ خود محتاج ہے، اس کے اندر خود طاقت نہیں ہے، تو ایسی بے طاقت چیزوں کو اپنا خدا بنا لینا، اپنا ایشور اور بھگوان بنا لینا، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا، یہ عقل مندی کی دلیل ہے یا اب آگے کیا کہیں؟ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، انسان غور کرے۔ اسی لیے ہم لوگ یہاں بہت شدت کے ساتھ ایک مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اور ابھی بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ وندے ماترم کہلایا جائے، یعنی اپنی زمین کی، یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اور عقیدت کے لیے جو عبادت کے اس کے الفاظ ہیں وہ، تو ہم تو کسی کو معبود نہیں سمجھتے، ہم تو صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ لیا اور عبادت کے لیے کوئی بھی کام جو عبادت کی لائن سے ہے، کوئی بھی کام کسی اور کے لیے کر لیا، حتیٰ کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہم دنیا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اگر ان کے لیے بھی ہم نے کوئی وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، تو ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، مسلمان ہی باقی نہیں رہیں گے۔ اسلام کا تو مطلب ہی یہی ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ پھر آگے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے، کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، کبھی دن کے اندر گرمی پیدا ہو جاتی ہے، کبھی ٹھنڈ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ رات اور دن کو جو بدل رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، کون ہے پلٹ رہے ہیں؟ اللہ ہے۔ اور پھر بدلنے کا نظام بھی ایسا پرفیکٹ ہے، ایسا نہیں کہ ہندوستان میں رات ہونی تھی تو بھولے سے بجائے رات کے دن آ گیا، یا پورے دن ہی رہا، رات آئی نہیں، لانا بھول گئے رات کو، کچھ نہیں۔ جب سے نظام بنا ہے، جیسا نظام بنا ہے، اسی انداز سے مستقل چل رہا ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ سائنس میں بھی جو لوگ لگے ہوئے ہیں، جو سائنٹسٹ ہیں، جو کہتے ہیں کوئی نہیں، سب اپنے آپ چل رہا ہے، وہ بھی اگر غور و فکر کریں، اپنے آپ کب تک کوئی چیز چلے گی؟ دنیا کی کوئی چیز، ایک رائے، ایک ذرا سی چیز اپنے آپ نہیں چل سکتی۔ اتنا بڑا نظام وہ پورا اپنے آپ چل رہا ہے، روزانہ رات اسی وقت میں آ رہی ہے۔ لوگوں نے ہزار سال کے کیلنڈر بنا دیے کہ آئندہ کب تک کیا ہوگا۔ یعنی اتنا پرفیکٹ نظام ہے دنیا کا، یہ پورا کس نے بنایا؟ یہ ایک چھوٹا سا پنکھا چل رہا ہے، یہ اپنے آپ چل رہا ہے۔ جب اس کا کوئی چلانے والا ہے تو پوری کائنات اپنے آپ کیسے چل سکتی؟ کون ہے جو چلا رہا ہے؟ تو جب کوئی چلا رہا ہے، اس پہ غور کرے گا تو آخری میں جا کر وہیں پہنچے گا کہ وہ چلانے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں چلا رہا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس،
وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ سمندروں میں بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ کتنے ٹنوں وزنی جہاز پانی میں چل رہے ہیں، ایک سے ادھر سے سامان لے جا کر ادھر جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا بما ينفع الناس، یعنی جو لوگوں کے نفع کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جتنے قسم کے جہاز پانی کے اب تک بنے ہیں یا قیامت تک بنیں گے سب داخل ہو گئے۔ یہ کون چلا رہا ہے پانی کے اندر؟ آپ ایک سوئی چھوڑ دیں تو وہ فوراً نیچے چلی جائے گی۔ یہ ٹنوں وزنی جو جہاز صرف لکڑی کے نہیں بنے ہوتے، اس میں نہ جانے کتنا لوہا لگا ہوتا ہے، کتنی چیزیں لگی ہوتی ہیں، وہ سب کے ساتھ کیسے کیسے خطرناک قسم کے جہاز ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے دیکھا ہوگا جانتے ہوں گے، جا کر آپ جہاز کے اندر جائیے، کروز ہوتے ہیں اور بڑی جو یہ جنگی جہاز بنائے جاتے ہیں، پورے ہیلی پیڈ اس میں ہوتے ہیں، ہوائی جہاز پورے اترتے ہیں اس میں، پوری جنگیں لڑ لی جاتی ہیں اس سے، کتنے بڑے بڑے جہاز بنائے جاتے ہیں۔ کون ہے جو پانی کے اوپر روکے ہوئے اس کو، سمندر میں ڈوبتے نہیں، اور پھر کبھی اللہ چاہتے ہیں بڑی سے بڑی طاقت والوں کو دکھا بھی دیتے ہیں، ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے پورا جہاز ڈوب جاتا ہے، کوشش کے باوجود نہیں روک پاتے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ کون روکے ہوئے اس کو؟ کون چلا رہا ہے ادھر سے ادھر پانی کو؟ کس نے حکم دیا ہے کہ تمہیں ان جہازوں کو اپنے اندر لینا نہیں ہے، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے؟ فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، جتنا غور کرے گا انسان تو کوئی نہیں، آخری میں جا کر پہنچنا وہیں پڑے گا کہ اس کو چلانے والا، اس پانی میں اس کو روکنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان سے یہ پانی کون نازل کرتا ہے؟ کون برساتا ہے پانی؟ سورہ واقعہ میں اللہ نے فرمایا تم برساتے ہو پانی کہ ہم برساتے ہیں؟ کون برسا رہا ہے پانی آسمان سے؟ کہیں گے بھائی بادلوں کو، یہ سمندر سے بخارات بنتے ہیں، وہ اڑتے ہیں، بادل بن جاتے ہیں، اس لیے پانی برستا ہے۔ سمندروں میں بخارات کون پیدا کرتا ہے؟ چلیے اس کی بھی کوئی سائنٹیفک توجہ کر دی جائے تو ان سمندروں ہی کو کس نے بنایا؟ سمندر میں پانی کس نے بنایا؟ آخری میں جا کر لا محالہ ماننا پڑے گا کہ ان سب چیزوں کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جتنے قسم کے جانور ہیں دنیا میں وہ سب آپ دیکھیے، چھوٹے سے لے کر کچھ تو نظر ہی نہیں آتے، اور کچھ ایسے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کتنے بڑے بڑے جانور اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ایک جگہ کہ وہ افریقہ میں ایک مرتبہ گئے تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے وہاں کے لوگ ساتھی جنگل لے گئے کہ آئیے آپ کو یہاں کے ہاتھی دکھائیں، تو فرمایا وہاں ایک جگہ کوئی ہاتھیوں کا کوئی پروگرام ایک آدمی دکھاتا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ وہ ہاتھی کے پیر میں ایک رسی باندھ دی اور 1000 لوگ اس رسی کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے، اور ایک لائن بنی ہوئی تھی کہ یہاں تک پکڑ کر اگر کھینچ کے لے آئے ہاتھی کو تو انعام ملے گا۔ 1000 لوگ پوری طاقت لگائے اور وہ بھی گئے کہ ہاں، اور اعلان کر رہا ہے اور طاقت لگاؤ۔ آدھی ایک قدم پیچھے آ رہا ہے، ایک قدم پیچھے آتے بس جب ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا اس لائن کو چھونے میں، ہاتھی نے ایک پیر ایسے بڑھایا، پورے 1000 لوگ رسی سمیت اڑ گئے۔ کون ہے اتنے طاقتور جانوروں کو پیدا کرنے والا؟ کون ہے؟ کون پیدا کر رہا ہے؟ ایک ذرا سا آیا جو آنکھوں سے دکھ نہیں رہا، پوری دنیا بند کروا دی، کس نے پیدا کیا؟ انسان غور کرے گی، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، سب اللہ نے پیدا کی۔ اسی لیے ہم دنیا میں کسی جانور کو اپنا خدا نہیں سمجھتے، اس کی پوجا نہیں کرتے۔ یہ خود جب پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا کیا گیا ہو، جو مخلوق ہو، وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جو لوگ ساری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے جانوروں کو بھی اپنا خدا بنا دیا، جانوروں کو بھی معبود بنا دیا۔ ہم کسی کی پوجا نہیں کرتے، کسی کو خدا نہیں سمجھتے، سب مخلوق ہیں، سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے محتاج ہیں، کمزور ہیں۔ کمزوروں کو ہم اپنا خدا نہیں بناتے، کمزوروں کو اپنا معبود نہیں بناتے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے چلنے میں، کون ہے جو ہوائیں چلا رہا ہے؟ ہوا کو کون چلاتا ہے؟ ہوا نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے۔ یہاں سے ہوا اگر ختم ہو جائے تو کوئی باقی رہ سکتا ہے؟ کون ہے جو ہوائیں چلا رہا ہے؟ پھر ہواؤں میں کبھی تیز ہوائیں چلاتا ہے، کبھی دھیمی ہوائیں چلاتا ہے، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، کبھی ہواؤں کو گرم کر دیتا ہے، اور ان سب کی اپنی اپنی خاصیات ہیں۔ اگر 3 دن تک
ہوا نہ چلے تو ساری دنیا بدبو سے پریشان ہو جائے. یہ پورا نظام یہ کون چلا رہا ہے؟ وہ تو سائنسداں تو یہ بتا سکتے ہیں بھائی ہوا کی رفتار کتنی ہے، یہ کون سی ہوا ہے، اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں، لیکن چلا کون رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. وہ تصریف الريح. اسی طرح والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بخارات پانی سے اٹھے اور آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے وہ بخارات اٹھ رہے ہیں، وہ بادل بن گئے، لیکن ان بادلوں کو بیچ میں جا کر معلق کس نے کر دیا؟ کون سی چیز روکے؟ آپ ہی کہتے ہیں کہ زمین کے اندر گریوٹی ہے، وہ چیزوں کو کھینچ لیتی ہے، کیوں بادلوں کو نہیں کھینچتی زمین؟ اس میں تو کوئی پر نہیں لگے ہیں، کوئی مشین نہیں لگی، کچھ نہیں لگی، وہ جان بھی نہیں ہے اس میں. کون چیز ہے جو بادلوں کو آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق کیے ہوئے؟ آپ کبھی ہوائی جہاز میں جائیں، آپ اوپر چلے جائیں، نیچے پورے آپ کو آسمان ایسے لگے کہ پہاڑ ہیں. آسمان اور زمین کے بیچ میں جو بادل کو روکے ہوئے کون طاقت روکے ہوئے؟ یہ چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسان. یہ بہت بڑا سے بڑا کوئی سائنسداں ہو، وہ اپنی عقل کے اعتبار سے اس پہ غور و فکر کرے، اس کو اس کی دلیلیں مل جائیں گی. اور کوئی ایک عام انسان ہو جس کے پاس کوئی زیادہ علم نہ ہو، کہیں پڑھا لکھا نہ ہو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ نہیں یہ سب چیزیں تو اللہ بنا. یعنی عام سے عام انسان بھی اس میں غور و فکر کر سکتا ہے، اور ایک بہت بڑا قابل انسان بھی غور و فکر کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس میں نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں عقل والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ 19واں رکوع ختم ہوا اور 20واں رکوع شروع ہو رہا ہے. 20ویں رکوع کی شروعات کی سب سے پہلی آیت ہے، اس میں بھی ہے اِنَّ فِی اخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ. اور سورہ آل عمران کا بھی 20واں رکوع جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں بھی سیم یہی آیت ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، اس میں اتنی نشانیاں نہیں ہیں، لیکن ابتدا وہیں سے اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّہَارِ لَآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں، اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں اس میں. آدمی غور و فکر کرے. کائنات کی ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی. اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ہم جتنا سوچیں گے اللہ کی وحدانیت کا یقین پیدا ہوگا اور اللہ کی محبت بھی دل کے اندر پیدا ہوگی. اس لیے کہ ابھی اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے مومن بندے مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ دلیل میں یہ آیت پیش فرمائی. یعنی جب انسان غور و فکر کرے گا کہ میرا مالک اتنا کریم ہے، اتنا شفیق ہے، تو اس کی محبت بڑھتی جائے گی، اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوتی جائے گی، اور انسان اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی گزارے گا. تو یہ آیت اللہ کی وحدانیت کی بھی دلیل ہے، اور اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے، اور اللہ کی صفت رحمانیت کی بھی دلیل ہے. اور دلیل ایسی ہے جو سب کے لیے اور ہر زمانے کے لیے. جس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا وجود بھی نہیں ہوا تھا اس زمانے کے لیے بھی تھی، آج کے لیے بھی ہے، اور آنے والے زمانوں میں کہاں سے کہاں دنیا پہنچ جائے گی اس زمانے کے لیے بھی یہی آیت دلیل ہوگی، اللہ کے وجود کی بھی اور اللہ کی وحدانیت کی. یہ قرآن کا اعجاز کہ آسان انداز میں قرآن ایسی گہری باتیں عرض کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو خوب زیادہ ان آیات پر، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں فرمایا، یہ تو آنکھوں سے انسان دیکھ رہا ہے. فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم عنقریب تمہیں دکھائیں گے دنیا میں بھی اور تمہارے اندر بھی بہت سی اور نشانیاں. اللہ کو معلوم تھا ایک زمانہ آئے گا سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج ہوگا، اس زمانے میں وہ چیزیں بھی دنیا کے سامنے آئیں گی جو پہلے کے لوگ نہیں جانتے تھے. تو قرآن میں اس کا تذکرہ پہلے ہی کر دیا، ہم آنے والے دنوں میں تمہیں اور چیزیں بھی دکھائیں گے، دنیا میں بھی دکھائیں گے، وفی انفسکم، تمہارے اندر بھی دکھائیں گے. کیا کیا چیزیں ہم نے اپنی نشانیوں کی رکھی ہیں. ہاں غور کرنے والا دل چاہیے، غور کرنے والی فکر چاہیے، عقل چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے دعوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ان آیات کو سننے کے بعد
آیات آفاق میں یعنی دنیا میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں کے بارے میں غور و فکر نہ کرے تو اس کے اوپر افسوس ہے کہ اتنی نشانیاں موجود ہونے کے باوجود غور و فکر کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے وجود کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا شہتوت کا درخت جو دیکھ رہے ہو یہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اسی شہتوت کے درخت کا پتا ایک تتلی کھاتی ہے، ایک شہد کی مکھی کھاتی ہے تو وہ شہد پیدا کرتی ہے، اور گائے اور دوسرے جانور کھاتے ہیں دودھ پیدا کرتے ہیں، اور کوئی جانور کھاتا ہے تو اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی جو جیسا کھا رہا ہے جو جانور اسی اعتبار سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ خود دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں۔ بہرحال جتنا انسان غور و فکر کرے تو ہم لوگوں کو ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی بیٹھ کر روزانہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی قرآن کی آیات میں اس کی دعوت دی ہے کہ ہم ان آسمانی چیزوں دنیا کی چیزوں میں اور خود اپنی ذات میں وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ نے فرمایا دیکھتے نہیں اپنے اندر، ہم نے تمہارے اندر کیا کیا نشانیاں رکھی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ میں کیسی نشانیاں رکھی ہیں، پہاڑوں میں کیسی نشانیاں رکھی ہیں، زمین میں کیسی نشانیاں رکھی ہیں۔ دیکھنے کی بار بار دعوت دی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، دیکھیں، سوچیں کہ اللہ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں۔ جب ہم غور و فکر کریں گے تو اللہ کی محبت اور اللہ سے تعلق اور اللہ پر ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مفتی حفظ الرحمان قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔